اگر یہ پشت پناہی جاری رہتی ہے تو یہ افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ افغان طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول APS پشاور کے قتل عام میں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ IMF بورڈ جلد $700 ملین جاری کرے گا۔ اس کو پیچھے لے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 9 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول APS پشاور کے قتل عام میں ہم نے 150 کے قریب جانیں گنوا دی۔ اس واقعے کی یاد جہاں TTP کے دہشت گردوں نے اسکول کے 132 بچوں، ان کے پرنسپل، اساتذہ اور عملے کو بے دردی سے شہید کیا، وہاں ہر محب وطن شہری کے دلوں میں نقش ہے۔ اس گھناؤنے فعل کے جواب میں ہماری سول اور عسکری قیادت نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، جس کے نتیجے میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے اہم آپریشن کیے گئے، جن کا مقصد دہشت گردوں کو ختم کرنا اور قوم کو محفوظ بنانا تھا۔ عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور تعلیم کے فروغ کی کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد جانوں کے ضیاع اور $150 بلین سے زیادہ کے معاشی دھچکے کے باوجود پاکستان اس لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بدقسمتی سے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد TTP دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہے، جس نے نئے چیلنجز پیش کیے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور اس کے نتیجے میں افغان طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ نگران حکومت نے TTP کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے قومی سلامتی اور معیشت کو متاثر کرنے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکال رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز مستقل خطرہ ہیں۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اگر یہ پشت پناہی جاری رہتی ہے تو یہ افغانستان کو لے ڈوبے گی۔ اس برسی پر قوم دہشت گردی کے خلاف عزم کا اعادہ کرتے ہوئے APS کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہاں ملک میں الیکشن کا اسکیجول آ گیا ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ الیکشن کمیشن کی صوبے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور باقی جو معاونت ہے اس کو ہم انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ کسی بھی غیر ملکی نے اگر الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور جیلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بدترین سزائیں دیں گے۔ ہم نے بلوچستان میں جیلی شناختی کارڈ کی نشاندہی کرتے ہوئے تقریباً 1,70,000 کے قریب ID کارڈز بلاک کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے، جس سے عام صارفین تک پہنچانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کوشش کرے گی۔ وفاقی حکومت کی کاوشوں اور آرمی چیف کے ویژن سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 65,000 پوائنٹس تک پہنچ گئی ہے۔ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ کی معیشت کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ایفرٹ جاری ہیں۔ حوالہ اور ہنڈی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔
IMF بورڈ جلد $700 ملین جاری کرے گا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی بہترین ڈپلومیسی کی بدولت امریکہ کا کامیاب دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط و مستحکم ہوں گے اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت اس سے مضبوط ہوگی۔ نہ صرف امریکہ بلکہ آرمی چیف کی بہترین قیادت سے اور ڈپلومیسی کی کوششوں سے عرب ممالک اور چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اب ہم نے تو کہیں فارن آفس کے لیول پہ پاکستان نے ڈوسیے دیے ہیں، تمام ثبوت دیے ہیں اور سارا انٹیلیجنس جو ہے ان کو مہیا کیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے ایک ڈبل گیم ہم دیکھ رہے ہیں، جو کاسمیٹک کوششیں ہو رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ان لوگوں کو جہاں ان کے مراکز ہیں، جن کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، جن سے افغان طالبان کے کمانڈرز جو ہیں ان کو کا ہیلپ کر رہے ہیں، اسی طرح جو افغان ابھی ٹانک اور کرک کے واقعے میں جو ہلمند کا ایک افغان شہری تھا، اس کا بھائی افغان طالبان کا ایک بڑا کمانڈر ہے قندھار میں، تو اس لیول پہ مداخلت، دہشت گردی کے منظم حملوں کو وہاں سے سنبھالنا، یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ جان صاحب، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں کچھ افغان رہنما بھی بیٹھے ہوئے اور آپ اس میں اسپیچ کر رہے ہیں افغان جھنڈے کے نیچے۔ ایسا لگ رہا ہے اس اسپیچ سے کہ آپ لر و بر افغان پشتون یا حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو میں سیریس نہیں لیتا۔ Any question please? Thank you so much.